اور ہمارے ساتھ کیا کریں، گفتگو کریں۔ میں نے کہا کہ بھئی مناظرے میں نہیں کرتا اس موضوع پہ، ویسے کوئی مکالمہ کرنا چاہتا ہے گفتگو کے لیے تو ہم حاضر ہیں۔ مثلا پہلے میں داخل ہوں، کہا کہ آپ اپنا موقف واضح کریں کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، پہلے آپ ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا میں تو اللہ کی تقلید کرتا ہوں بھائی۔ کہ ہیں یہ کہ آپ اللہ کی تقلید کریں؟ میں نے کہا بالکل جی میں اللہ کی تقلید کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر اجتہاد کے بارے میں نے کہا اجتہاد حرام ہے، جو بھی اجتہاد کرتا ہے فعل حرام ہے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب تو ہمارے ساتھ ہو گئے ماشاءاللہ، ہم بھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ اللہ کی تقلید کریں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ اللہ کی تقلید کیسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اللہ کی تقلید کرتا ہوں یعنی اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ اب اللہ سے تو میرا رابطہ ہے نہیں کہ میں اللہ سے پوچھوں کہ میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ اللہ کے فرشتے بھی میرے پاس نہیں آتے، تو پھر میں اللہ کی کیسے اطاعت کروں؟ اللہ کا حکم آئے گا تو میں اطاعت کروں گا نا۔ تو پھر میرے لیے ایک ہی راستہ بچا کہ اللہ کے نبی اور اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ اللہ کا ان سے کیا رابطہ ہے فرشتوں کے ذریعے سے، تو وہ اللہ کے احکام کیا ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ امام زمانہ سے تو میرا رابطہ نہیں ہے، تاکہ میں امام زمانہ سے رابطہ کروں اور ان سے جا کے پوچھوں کہ بھی اللہ کا کیا حکم ہے تاکہ میں اللہ کی تقلید کر لوں۔ تو اب امام زمانہ سے میرا رابطہ نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا جو اہل بیت علیہ السلام کے احکام جو تھے وہ لکھے ہوئے تو ہوں گے کتابوں میں، روایات وغیرہ تو ہوں گی۔ تو مجھے پتہ چلا کہ روایات تو ہیں بہت زیادہ۔ پھر میں روایات کی طرف گیا، وہ میں نے جب گیا تو وہ اتنی زیادہ کتابیں ہیں جناب علی، 20 جلدیں مسائل وشیعہ کی، بہار کی 110 جلدیں، اتنی زیادہ روایات۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ میں یہاں سے کیسے معصوم کا یہ حکم معلوم کروں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ نجف اشرف میں سید سیستانی بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے تمام روایات میں تحقیق کی ہے اور وہاں سے انہوں نے حکم شرعی نکال کے توضیح المسائل میں لکھ دی ہے۔ پھر میں نے جو ہے وہ سید سیستانی کی طرف رجوع کیا، ان کی توضیح پڑھی اور ان کی توضیح پڑھ کے میں نے اللہ کی تقلید کر لی۔ ٹھیک ہے، تو کیا بات غلط ہے؟ بات بالکل ٹھیک ہے کہ توضیح میں جب سسٹم وہی لکھا ہوا ہے، اللہ کے احکام لکھے ہوئے ہیں، تو میں اللہ کی تقلید کر رہا ہوں۔ اللہ کی تقلید کر رہا ہوں یعنی معصوم کی تقلید کر رہا ہوں، ساتھ سید سیستانی کی تقلید بھی کر رہا ہوں، لیکن ہر معنی کے الگ ہیں۔ لہٰذا مجتہد کی جو تقلید ہے، لغوی معنی میں آپ کہہ رہے ہیں، مجتہد کی تقلید مجتہد کی اطاعت کا نام نہیں ہے، بلکہ مجتہد کے وسیلے سے اللہ اور اہل بیت کا حکم معلوم کر کے اللہ اور اہل بیت کی اطاعت کرنے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ کس معنی میں؟ لغوی معنی میں، یہ ساتھ کہنا پڑے گا، ورنہ فقہی معنی تو کیا ہے، پھر بات کیا ہے، پھنس جائے گی۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں سے کیا پیدا ہوتی ہے، امت کا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ منطق مظفر میں جب آپ پہلی بحث پڑھتے ہیں کہ منطق کا کام کیا ہے کہ افکار اور سوچوں کے اندر جو غلطی پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد سیدھی کیا شروع ہو جاتی ہے؟ مباحث الفاظ شروع ہو جاتی ہے۔ مباحث الفاظ، یہ لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی ہوتا ہے، بعض لفظ مشترک ہوتے ہیں جس کے کیا ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ تو شیخ مظفر علیہ الرحمہ وہاں پہ کیا لکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے مباحث الفاظ کیوں چھیڑ دی؟ منطق کا کام تو کیا تھا؟ افکار کی درستگی سے کام تھا، تو مباحث الفاظ کیوں چھیڑی؟ انہوں نے کہا انہی الفاظ کی وجہ سے تو فکروں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ جب آپ لفظوں کو طے نہیں کریں گے کہ یہ لفظ مشترک ہے یا لفظ حقیقت ہے یا مجاز ہے، جب لفظوں کے معنی طے نہیں ہوں گے تو فکر میں اختلاف تو رہے گا۔ لہذا منطقی کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی لفظ آتا ہے ادھر وہ روک کے پوچھے کہ یہ جو لفظ تقلید آپ بول رہے ہیں اس کے کتنے معنی ہیں؟ یہ تو لفظ مشترک ہے، اس کے بہت زیادہ معنی ہیں۔ جب بہت زیادہ معنی ہیں تو اب بھی جب آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کس معنی میں مراد لے رہے ہیں؟ یہاں پہ رکنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب جو ہے ہمیں خام کا ادھر ادھر کی لے کر فلسفے سنا رہے ہیں کہ فلسفے کیا سنانے ہیں؟ میں آپ کو اچھا میں نے کہا اہل بیت کی روایات سننی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جی، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انما المرأۃ قلادۃ، ٹھیک ہے، فانظروا ما تقلدہ، کہ خاتون ایک قلادہ ہے، پس تم یہ دیکھو کہ کس خاتون کی تم تقلید کر رہے ہو۔ میں نے کہا معصوم حکم دے رہے ہیں خاتون کی تقلید کرنے کا، اب بتائیں آپ کدھر جائیں گے؟ کہتے نہیں روایات کی طرف میں کہ روایت ہے نا، اور کیا الکافی کی روایت ہے، میں روایت دے رہا ہوں۔ اچھا اگلی روایت میں آ جائیں جی، اللہ جو ہے وہ تقلید کر رہا ہے، کس کی؟ منکر زکوٰۃ کی تقلید کر رہا ہے، تو یہ بھی تقلید ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روایات میں بھی تقلید مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ تو آپ ایک جگہ پہ رکیں کہ کس کی تقلید کرنی ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے اختلاف جو پیدا ہو رہے ہیں امت کے اندر اور قوم کے اندر، یہ اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک معنی کے اوپر کوئی رک نہیں رہا۔ پھر رکیں آپ کون سا معنی مراد لے رہے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں، ایک معنی کو معین کریں۔ اگر رکتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں اجتہاد حرام ہے، ہم ادھر سے روایت لے آئیں گے کہ لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتہاد، کہ ہماری ولایت بغیر اجتہاد کے مل ہی نہیں سکتی۔ وہ اجتہاد کس معنی میں؟ کہتے ہیں یہ مولوی چلاکی کر گیا، ادھر اجتہاد اور معنی میں۔ کیا اچھا اور معنی میں؟ اس کا مطلب ہے اجتہاد کے معنی ہے نا، یہ تو مانو نا، تقلید کے معنی ہیں، یہ تو مانو کہ تقلید کے بہت سارے معنی ہیں۔ پھر ہم ایک معنی موجن کرو، پھر ہم آگے کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔